آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ انا کا مطلب بے شک، الذین جو، پیچھے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو، الذین جو یا جس، یہ ہے اسم موصول۔ ان الذین بے شک جو لوگ، یغضون، یغضون کا مطلب ہوتا ہے نیچے رکھنا، پست رکھنا، اسواتہم، پھر اسوات صوت کی جمع، آپ لوگ یہ لفظ پڑھ چکے ہو، آوازیں، ہم اپنی، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اندہ سامنے رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے ہوئے پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، اولائکا تو یہی وہ لوگ ہیں، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو، امتحن اللہ اللہ نے، امتحنا، تہنا یہ محن سے ہے، اسی سے امتحان بنا ہے۔ امتحان کس کو کہتے ہیں؟ امتحان ایک آزمائش ہوتی ہے نا، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، لیا جاتا ہے، تو یعنی کہ آپ لوگوں کو جب امتحان لیا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو اسیسمنٹ ہے، اسیسمنٹ کی جا رہی ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے اس کو جانچا جا رہا ہے کہ کتنا پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے۔ تو بالکل اس امتحانہ اس کا مطلب ہے یہ جو امتحان ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو جانچ لیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ان کا امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو آزما لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ آزمائش بھی اس کو کہتے ہیں نا امتحان کو۔ قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں، اور ہم ان کے، اب ہم جو ہے ضمیر ہے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، بے شک جو لوگ، یا بے شک ان الذین بے شک وہ لوگ جو یغضون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازیں، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، اولئک یعنی کہ نیچی رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں، کیونکہ پیچھے بتایا گیا تھا نا کہ اپنی آوازیں رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو، اس کی تشریح ہم ابھی تھوڑی دیر میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا ہے۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت ہے یعنی بخشش ہے، وہ اجر عظیم، وا کا مطلب اور، اجر، اجر کہتے ہیں ثواب کو، اجر ثواب ہے، عظیم بڑا، عظیم بڑا، اجر عظیم بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے یا بڑا ثواب ہے۔ جب وہ آیات آئی تھی نا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں رسول اللہ کی آواز سے جو ہے وہ بلند نہ کرو، تو پھر بعض صحابہ کرام نے جب یہ آیات سنی تو بعض صحابہ کرام اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز جو ہے وہ اونچی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، تو صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، اور بعض صحابہ کرام نے اپنی آوازوں کو اتنا دھیما کر لیا تھا کہ ان کی آواز کو سننا بھی مشکل ہو گیا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، یعنی کہ خوف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں خوف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی آوازوں کو اتنا نیچے کر لیا تھا، اتنا پست کر لیا تھا، تو انہی کے اجر میں یہ جو ہے وہ، انہی کے اجر میں، انہی کے اعزاز میں یہ پھر آیت نازل ہوئی ہے، انہی کے کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، تو اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا ہے، وہ سامنے آ گئے ہیں کہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی آوازیں بھی نہیں نکلتی تھیں۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ دیکھیں حجرات اسی آیت سے جو ہے وہ سورت کا نام ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا اسی آیت سے۔ انا بے شک الذین جو لوگ، ینادون ندا سے ہے، ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز لگانے کو کہتے ہیں، پکارنے کو کہتے ہیں، تو ینادون وہ پکارتے ہیں، یہ فعل مضارع ہو گیا، اور کا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، من سے ورائل حجرات، ورائے پیچھے کو کہتے ہیں، پیچھے کو بھی کہتے ہیں، ویسے سامنے کو بھی کہتے ہیں اور چاروں طرف کو بھی کہتے ہیں، اور حجرات حجرات کے پیچھے سے کچھ عرب کے بدو قبائل کے لوگ، کچھ آس پاس کے عرب کے علاقے کے لوگ آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی غرض سے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کوئی آرام کا وقت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خانگی معاملات بھی ہیں، لیکن وہ چونکہ بدو تھے، وہ ادب سے ان کا کوئی اتنا ادب سے وہ اتنے شناسا نہیں تھے، یعنی بد تہذیبی ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھی، تہذیب ان کے ہاں پایا نہیں جاتا تھا، تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات پوچھنے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے آس پاس جو ہے وہ آوازیں لگاتے تھے کہ باہر آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باہر آؤ ہمارا یہ مسئلہ سنو، تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جو آپ کی جو طبیعت ایسی تھی کہ آپ کسی کو جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا تھا لیکن آپ فوراً باہر آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگا، تو جس کی وجہ سے پھر یہ آیات اتری اور اسی وجہ سے یہ سورت کا جو ہے وہ نام بھی حجرات پڑ گیا کہ الذین ینادون کا، انا بے شک الذین جو ینادون کا آپ کو پکارتے ہیں، من سے ورائل حجرات حجرات کے پیچھے سے، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے، حجروں کے باہر سے، حجرہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں تعارف میں کہ حجرہ کی جمع ہے اور حجرے جو ہے وہ ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو ان کے باہر سے جو پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم اکثر آپ لوگ اردو میں پڑھتے ہو اکثر، کافی زیادہ تر ہم ان میں سے اکثر جو ہیں وہ لا یعقلون، لا کا مطلب نہیں، یعقلون عقل سے کام لیتے، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، وا کا مطلب اور لو کا مطلب اگر، انہم انا بے شک ہم وہ صبروا صبر کر لیتے، اگر وہ صبر کر لیتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا یہاں تک کہ نکل آتے، الیہم ان کی طرف، لکانا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی باہر ان کی طرف نکل آتے، تو لکانا لا ضرور کانا ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، تو اب دیکھیں یہ خیرن کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی آپ لوگ اردو میں اکثر استعمال کرتے ہو، بلکہ یہ تو سرائیکی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ خیر ہو مطلب ہے بھلا ہو، بہتری ہو، تو لکانا خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، اگر وہ لوگ صبر سے کام لیتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حتیٰ تخرج الیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے تک وہ صبر سے کام لیتے، تو لکانا خیر اللہم، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو تشریح انشاءاللہ اس کی ہم کل پڑھیں گے اگلے لیکچر میں، اور باقی اس میں اب کچھ آپ لوگ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں عربی گرامر کی روح سے کون کون سے مزید الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بتانے ہیں کہ عربی گرامر کی روح سے یہ لفظ بھی ہے اور یہ لفظ بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔